والنجم إذا غوى. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم کی تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے. جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے. جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک ہے. جو ساری کائنات کا پروردگار، پالنہار ہے. اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین، شفیع المذنبین، راحت المسکین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے. اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حاضرین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب میں سے جس مقام ذیشان کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی مقام ذیشان کے حوالے سے چند مروزات اور گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. آج کے پروگرام کا عنوان آپ اشتہار پہ ملاحظہ فرما چکے ہیں. میں اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا.
آپ جانتے ہیں کہ آج کل اکثر لوگ عظمت صحابہ، فضائل صحابہ، شان صحابہ کے عنوان پر پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں۔ پھر دور دراز سے علماء، خطباء، فضلاء، شرفاء، امراء، زعماء تشریف لا کر خطابات فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کو حق اور باطل کا، صحیح اور غلط کا، سچ اور جھوٹ کا پتہ چل سکے۔ کیونکہ کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر شہادت حسین کی آڑ میں ان پاک باز ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں جو تقوی کا محور ہیں، ہدایت کا منبع ہیں، اخلاص کا مرکز ہیں، ایمان کا سرچشمہ ہیں، ذہانت و فطانت کا خزانہ ہیں۔ جو ہمارے لیے معیار ہیں، کسوٹی ہیں، آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، جن کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر فرقان حمید کی 750 آیات میں کیا ہے۔ قرآن کریم کی ورقگردانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جو مقام، جو مرتبہ، جو شان، جو بلندی، جو رفعت، جو معرفت، جو شان و شوکت اصحاب رسول کو عطا کیا ہے، کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ قرآن کریم کا کوئی پارہ ایسا نہیں، پارے کی کوئی صورت ایسی نہیں، صورت کا کوئی رکوع ایسا نہیں، رکوع کی کوئی آیت ایسی نہیں، آیت کا کوئی جملہ ایسا نہیں، جملے کا کوئی لفظ ایسا نہیں جس میں اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور وفاداروں کا تذکرہ نہ کیا۔ اللہ نے اصحاب رسول کے سینوں پر ایسے تمغے سجائے ہیں، ایسے انعامات انہیں عطا فرمائے ہیں، قرآن کریم پڑھ کے دیکھیے، اللہ ان کے سینوں پر یہ تمغے سجا رہا ہے۔ اولئک هم المؤمنون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون۔
اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الوارثون، اولئک هم خیر البریہ، اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک حزب اللہ۔ قرآن کریم پڑھتے جائیے، قرآن کریم کی ورق گردانی کرتے جائیے۔ آسمان والا کہیں فرما رہا ہے شہداء علی الناس، کہیں فرما رہا ہے والسابقون الاولون، کہیں فرما رہا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہیں فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہیں فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہیں فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور کہیں فرما رہا ہے اعد لہم جنات، اور کہیں فرما رہا ہے کلم وعد اللہ الحسنی۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، تو نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مقام اور مرتبے سے بھرا پڑا۔ میں جب قرآن میں غوطہ زن ہوتا ہوں، میں قرآن کریم میں جب ڈبی مارتا ہوں، میں قرآن کریم میں جب نظر دوڑاتا ہوں، تو قرآن کریم بول بول کے مجھے کہتا ہے دنیا والوں کو کہو ایمان صحابہ کے لیے، ایقان صحابہ کے لیے، قرآن صحابہ کے لیے، نبی کا فرمان صحابہ کے لیے، اسلام صحابہ کے لیے، انعام صحابہ کے لیے، سیام صحابہ کے لیے، قیام صحابہ کے لیے، کامیابی صحابہ کے لیے، کامرانی صحابہ کے لیے، فوز و فلاح صحابہ کے لیے، نجات صحابہ کے لیے۔ دنیا والوں کو بتاؤ جا کے توحید صحابہ کے لیے، سنت صحابہ کے لیے، انابت صحابہ کے لیے، قناعت صحابہ کے لیے، عبادت صحابہ کے لیے، ریاضت صحابہ کے لیے، ذہانت صحابہ کے لیے، فطانت صحابہ کے لیے، امانت صحابہ کے لیے، دیانت صحابہ کے لیے، صداقت صحابہ کے لیے، عدالت صحابہ کے لیے، قیادت صحابہ کے لیے، سیادت صحابہ کے لیے۔ دنیا والوں کو بتاؤ خشیت صحابہ کے لیے، شریعت صحابہ کے لیے، طہارت صحابہ کے لیے، نزاکت صحابہ کے لیے، صحبت صحابہ کے لیے، رفاقت صحابہ کے لیے، استقامت صحابہ کے لیے، شہادت صحابہ کے لیے، امامت صحابہ کے لیے، خطابت صحابہ کے لیے۔ قرآن مجھے بتاتا ہے مغفرت بھی صحابہ کے لیے۔ دنیا والوں تم روتے رہو، پیٹتے رہو، شور مچاتے رہو،
واویلا کرتے رہو۔ اللہ کہتا ہے میری جنت بھی محمد کے صحابہ کے لیے، جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہو، جن کو اللہ نے یہ اہمیت و ابادیت عطا کی ہو، تو آج ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو ان کے ایمان پہ شک کرتا ہے۔ ان صحابہ رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری لگن، ہماری تڑپ یہ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا بل یدخلہ الجنہ بلا ریب۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، اور میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، کائنات کے لوگوں سن لو، اہل حدیث کا عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر یہ ہے کہ ابو بکر کی الف سے لے کے معاویہ کی یا تک سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جن کے جنتی ہونے کا اعلان خود عرش والا کرے، ان کے جنتی ہونے میں وہ شک کرتا ہے جسے خود بھی پتا نہیں میں جنتی ہوں کہ نہیں۔ کائنات کے اندر ساری کائنات کو ٹٹولو، ساری کائنات کو دیکھو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ دین ہو، مجتہدین ہو، محدثین ہو، مفسرین ہو، محققین ہو، مؤلفین ہو، مورخین ہو، مواحدین ہو، مجاہدین ہو، مومنین ہو، متقین ہو، عابدین ہو، زاہدین ہو، علماء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، اصفیاء ہو، شرفاء اور فضلاء، زعماء اور امراء ہو، ساری کائنات کو اکٹھا کر لو، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جن کو دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ ملا ہو۔ کوئی ایک لاؤ۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے امام بخاری نے صحیح البخاری میں بیان کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ان کو مخاطب کرے گا، اللہ ہم حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا بتاؤ، جو دنیا میں رہ کے آئے ہو، اب جنت میں آئے ہو، جنت میں جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں، یہ نعمتیں پا کے خوش ہو؟ اللہ یہ نعمتیں پا کے بھی خوش نہیں ہونا تو کب خوش ہوں گے؟ یہ تو وہ نعمتیں ہیں، پانا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا کبھی ہمارے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، ان سے بھی بڑی نعمت میں تمہیں عطا کرنے لگا۔ اللہ جنت سے بڑی نعمت بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ اللہ وہ کیا ہے جو جنت سے بھی بڑی نعمت ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کہے گا اوہل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا۔ اور میرے بندو، وہ نعمت یہ ہے، میں جنت میں تمہیں یہ بشارت دے رہا ہوں، آج ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت اپنی رضامندی کا ٹکٹ تمہیں عطا کر دیا ہے۔
آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض. ان سب کو اللہ کی رضامندی کا ٹکٹ کہاں ملے گا؟ بولو کہاں؟ جنت میں، دنیا میں نہیں. اور قرآن کریم کا مطالعہ کرو. کائنات کے رب کی قسم ہے، دنیا میں اگر اللہ نے اپنی رضامندی کا ٹکٹ دیا تو نبی کے جانثاروں کو دیا، پیغمبر کے وفاداروں کو دیا، نبی کے دیوانوں کو دیا، پیغمبر کے پروانوں کو دیا. اللہ نے دنیا کی زندگی میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سنو کتنا بڑا اعزاز ہے. آسمان والا دنیا کی زندگی میں ان کے سینوں پہ یہ تمغہ سجا رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دنیا والوں سن لو، ساری کائنات محمد کے صحابہ سے ناراض ہوتی ہے، ہو جائے. رب کہتا ہے میں اعلان کر کے کہتا ہوں میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں. میں محمد کے صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں. جن کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں اپنی رضامندی کا ٹکٹ دیا، تو ان کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، تو ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے، تو ان کو گالیاں دیتا ہے، تو ان پہ تبرہ کرتا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے؟ تمہیں کیا خبر ہے؟ تمہیں کیا علم ہے؟ اللہ نے ان پاک باز ہستیوں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. اور پھر بریک یہاں نہیں لگاتے، تنقید بھی ان پہ کرتے ہیں جنہیں اللہ نے آمنہ کے لال کے بعد کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا. ان میں ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی. گالیاں ان کو دیتے ہو، تبرہ ان پہ کرتے ہو، جن کے بارے میں کائنات کا امام خود کہہ رہا ہے اور رسول ہاشمی خود کہہ رہا ہے دنیا والو میں محمد اعلان کر کے جا رہا ہوں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اور لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا کے جا رہا ہوں عمر وہ ہے جس کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے. جس پر اللہ نے حق کو جاری کیا ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو. جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا، رسول ہاشمی نے کہا، رحمت کائنات نے کہا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. اور لوگو تمہیں کیا پتا عمر کی ہیبت کا، تمہیں کیا علم عمر کے مقام و مرتبے کا، تمہیں کیا پتا عمر کے رعب اور دبدبے کا، تمہیں کیا پتا عمر کی شان و شوکت کا رضی اللہ تعالی. ان الشیطان لیخاف منک یا عمر. اور میرا عمر وہ ہے، انسان تو انسان رہے، اس سے تو شیطان بھی خوف کھاتا ہے، اس سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. اس عمر کو گالیاں دیتے ہو جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا لوگو یہ شیطان جہاں میرے عمر کو دیکھتا ہے قد فروا من عمر، عمر کو دیکھ کے شیطان دڑکی لگا دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے.
اس کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر۔ او لوگو، تمہیں کیا پتا خطاب کے بیٹے عمر کا مقام کیا ہے؟ فرمایا لوگو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، قرآن آتا تو ہمارے گھر میں تھا، آتا تو محمد کے قلب اطہر پہ تھا، لیکن آتا عمر کی رائے سے تھا۔ اس کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو جس کے بارے میں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ عمر ابن خطاب کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب۔ او لوگو، میں نبوت کے دروازے کو مقفل کرایا ہوں، میں نبوت کے دروازے کو تالا لگا آیا ہوں، میں نبوت کے دروازے کو بند کرایا ہوں۔ اب میرے آ جانے کے بعد زمین و آسمان کا نظام درم برم تو ہو سکتا ہے، چند سورج اور ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، ہاں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے، لیکن میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر میرے بعد میرے پروردگار نے کسی کو کجاہ رسالت سے مرصع کرنا ہوتا، تاج نبوت اس کے سر پہ سجانا ہوتا، نبوت کا تاج اسے پہنانا ہوتا، تو وہ میرے بعد دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کا نام عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی۔ ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کو گالیاں دیتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، رسول اللہ سے پوچھو عمر ابن خطاب کا مقام، کہ کائنات کا امام ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ کاش تجھے پتا ہوتا کتنا بڑا جملہ رسول اللہ نے کہا ہے۔ میں اور تو دارا اسلام میں داخل ہوں تو مجھے اور تجھے اس اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، میں اور تو کلمہ پڑھ کے مومن و مسلمان بنے تو ہماری شان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اور عمر تو وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے اور لوگوں تمہارے پاس اسلام آئے تو تمہیں عزت ملتی ہے، میرا عمر وہ ہے کہ اسلام عمر کے پاس آئے تو عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کن کے ایمان میں کیڑے نکال رہے ہو؟ میں تو کہا کرتا ہوں عمر تیری عظمت کے کیا کہنے، عمر وہ مسلمان ہے جو اللہ کی بھی پسند ہے، محمد کی بھی پسند ہے اور حضرت علی کی بھی پسند ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر علی کی پسند، عمر محمد کی پسند، عمر رب کی پسند۔ ذرا سوچ تو صحیح، کن کو گالی دیتا ہے، کن کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، کن کی پسند کو ناپسند کرتا ہے؟ تو کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی تو پسند۔ اور میں اس کو اس طرح تقسیم کیا کرتا ہوں کہ عمر کے 3 لفظ ہیں، عمر کے عین میم اور را 3 لفظ ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں عین سے مراد علی ہیں،
میم سے مراد محمد ہیں، را سے مراد رب ہے۔ کیا مطلب کہ عمر رب کی بھی پسند ہے، عمر محمد کی بھی پسند ہے، عمر علی کی بھی پسند ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب سب سے بڑے معصوم امام حضرت علی ہیں ان کے نزدیک، ان کی پسند کو بھی ناپسند کرتا ہے تو کہو گے علی کی پسند؟ میں نے کہا ہاں علی کی پسند۔ اور یہ تمہارے معصوموں نے بھی لکھا جنہیں تم معصوم مانتے ہو، تمہارے معصوموں نے بھی لکھا۔ 1 2 4 5 10 20 کتابوں کی بات نہیں کرتا، 22 کتابوں میں لکھا۔ کتنی؟ 22 کتابوں میں، 10 سنیوں کی اور 12 یار لوگوں کی، 22 کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، مفہوم ایک ہے، مقصد ایک ہے کہ لوگوں ذرا دیکھو تو صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کیا ہے۔ حضرت علی کی پسند، اور یہ بات ان کی اصول 4 کی کتابوں میں سے 3 بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ ان کے ہاں جو اصول 4 ہے نا، اس میں سے 3 کتابوں میں فروع کافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، ان کے اندر 9 روایتیں موجود ہیں۔ ان کے ہاں اصول 4 کی روایت غلط نہیں ہو سکتی۔ ان کے ہاں فروع کافی کی روایت کا وہی درجہ ہے جو مومنوں، مسلمانوں اور سنیوں کے ہاں صحیح البخاری کی روایت کا درجہ ہے۔ انہوں نے خود لکھا کہ فروع کافی کو لکھنے کے بعد جب امام غائب کے سامنے پیش کیا گیا، امام غائب نے فروع کافی کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد فیصلہ دیا، ھذا کاف لشیعتنا، کہ یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ متفقہ مسئلہ ہے ان کے ہاں، فروع کافی کی ہر روایت صحیح ہے، جس طرح سنیوں کے ہاں درجہ ہے صحیح البخاری کے اندر جو روایت آئی ہے وہ صحیح ہے، ان کے ہاں فروع کافی کی ہر روایت صحیح ہے، الاستبصار کی ہر روایت صحیح ہے، تہذیب الاحکام کی ہر روایت صحیح ہے۔ تینوں کے اندر 4 روایتیں فروع کافی کے اندر ہیں، 2 روایتیں الاستبصار کے اندر ہیں، 3 روایتیں تہذیب الاحکام کے اندر ہیں۔ ان کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جوان ہوئی، بیٹی جوان ہوئی، اس کے رشتے کے انتخاب کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ دیکھنے کے بعد، تلاش کے بعد جناب علی نے انتخاب کیا تو عمر ابن خطاب کا کیا۔ ام کلثوم کے رشتے کا انتخاب کیا تو عمر خطاب کا کیا۔ صحیح البخاری پڑھو، سنن نبی داود پڑھو، سنن نسائی پڑھو، سنن الکبریٰ پڑھو، سنن دار قطنی پڑھو، مستدرک حاکم پڑھو، کنز العمال پڑھو، طبقات ابن سعد پڑھو، تاریخ صغیر پڑھو، الاستیاب پڑھو۔ یہ 10 کتابیں سنیوں کی، آگے 12 ان کی پڑھو، فروع کافی پڑھو، الاستبصار پڑھو، تہذیب الاحکام پڑھو، کتاب الشافی پڑھو، منتہی الاعمال پڑھو، اربلی کی کشف الغمہ پڑھو، بہار الانوار پڑھو،
जलाल उल उयून पढ़ो, तारीख याकूबी पढ़ो, मजालिसुल मोमिनीन पढ़ो, तारीख तबरी पढ़ो। इन 22 किताबों में लिखा हुआ है ज़व्वजा अलीयुन इब्नतहु उम्म कुलसूम मिन उमरा। हजरत अली ने अपनी बेटी उम्म कुलसूम का इंतखाब किया, उम्म कुलसूम के लिए इंतखाब किया तो उमर इब्ने खत्ताब का किया है। यारो देखो, जरा देखो तो सही। कहते हैं जी ठीक है, शान बड़ी थी, पर अहले बैत को नहीं मानते थे, अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। किसने कहा तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे? किसने कहा? ओ हमने तो अहले बैत से मोहब्बत करना ही मोहम्मद के सहाबा से सीखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ इमाम ज़हाबी की अलामुन नुबला उठाओ, इब्ने हजर अस्कलानी की अल-इसाबा उठाओ, इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के यार उमर इब्ने खत्ताब ने सहाबा के वज़ाइफ मुकर्रर करने के लिए सहाबा को जमा किया। तहरीर करने वाला, लिखने वाला, कातिब, उसको बुलाया, कहा लिस्ट बनाओ, बच्चे इतने हैं, बड़े इतने हैं, बदरी इतने हैं, दूसरे इतने हैं, लिस्ट बनाओ। कातिब लिस्ट बनाने लगा, लिस्ट तहरीर करने लगा। रोक दिया उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ है, क्यों रोका है? फरमाया सुन, आज लिस्ट बनाने की इब्तदा करनी है तो मोहम्मद के अहले बैत से करनी है। किससे करनी है? तू कहता है अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे, अहले बैत से प्यार नहीं करते थे। आ तुम्हें बताऊं, अहले हदीस जो कहता है मुहब्बतुहुम इंदना फर्जुन वाजिबुन यूजरु अलैहि, अल्लाह की कसम अहले हदीस ने अहले बैत से मोहब्बत सीखी है तो मोहम्मद के सहाबा से सीखी। कहा अहले बैत से इब्तदा करो। अहले बैत के नाम लिखे गए, अहले बैत के नाम तहरीर करने के बाद कहा यही हसन हुसैन के नाम भी लिखो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। अमीरुल मोमिनीन वो तो बच्चे हैं, बच्चों की फहरिस्त तो अलग बनेगी, ये तो बड़ों के नाम लिखे जा रहे हैं। कहा नहीं, अहले बैत की लिस्ट में ही हसनैन करीमैन का नाम भी लिखो। वही नाम लिखा गया। कहा लिखो हजरत अली का वजीफा। अमीरुल मोमिनीन कितना लिखे? फरमाया 5000 दिरहम लिखो। लिख दिया अमीरुल मोमिनीन। आगे हसन और हुसैन का नाम है रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। बच्चे हैं, इनका तो आधा होगा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जितना अली का लिखा है उतना उनके बेटों का भी लिखो। अमीरुल मोमिनीन ये तो बच्चे हैं, ये बदरी भी नहीं है, ये तो बदर के वक्त अभी पैदा भी नहीं हुए थे, इनका क्यों लिखे? फरमाया बच्चों की बात न करो, छोटे बड़े की बात न करो, मैं कह रहा हूं लिकुल्ल वाहिदिन खम्सत आलाफिन, हर एक अहले बैत के आगे 500 लिखो। मैं इनको बच्चा करके नहीं, लिकराबतिहिमा बिरसूलिल्लाह,
میں انہیں اہل بیت ہونے کی وجہ سے یہ دے رہا ہوں، نبی کے تعلق کی رشتہ داری کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ حضرت حسین اور حضرت حسن کا وظیفہ ان کے باپ حضرت علی اور اہل بدر کے مطابق 5000 لکھا گیا۔ علامہ زمخشری نے لکھا، اعتراض کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا، اعتراض کرنے والا ان کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن عمر نے اعتراض کیا، عبداللہ ابن عمر، بابا میں جب رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرتا تھا تو حسن حسین تو چلنے کے بھی قابل نہ تھے، میرا وظیفہ کم، حسنین کریمین کا وظیفہ زیادہ، ایسے کیوں ہے؟ ہائے ہائے، امیر المومنین بیٹے سے کہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے؟ بابا اگر دینا ہی ہے تو مجھے بھی ان کے برابر دو، جتنا حسنین کو وظیفہ دے رہے ہو اتنا مجھے بھی دو۔ اب حضرت عمر کا جواب سنو، علامہ زمخشری نے لکھا، عمر نے جواب دیا، ان تحذر علی ابن مثل ابیہما و امن مثل امہما و جدن مثل جدہما۔ اوے عبداللہ ابن عمر، تو حسنین کریمین کے برابر لینا چاہتا ہے؟ جی۔ کہا جاؤ، اگر حسنین کے برابر وظیفہ لینا ہے تو پہلے حسنین جیسا اپنا باپ تو لا کے دکھاؤ، پہلے حسنین جیسی اپنی ماں تو لا کے دکھاؤ، اور پہلے حسنین جیسا اپنا نانا تو لا کے دکھاؤ۔ مقابلہ کرتا ہے حسنین کا، وظیفہ لینا چاہتا ہے ان کے برابر، تو کہتا ہے ان کو پیار نہیں تھا اہل بیت سے، ان کو محبت نہیں تھی اہل بیت سے۔ اور آگے چلتا ہوں، ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ کھولتا ہوں، الاصابہ کے اندر حسن سند کے ساتھ ابن حجر اسقلانی یہ لائے ہیں، اور اس روایت کے راوی بھی خود حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر نے ایک دن حضرت حسین سے کہا، حسین میرے پاس آیا کرو، میں تیرے ساتھ اسی طرح پیار کروں گا جس طرح تیرا نانا محمد تجھ سے پیار کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دن حضرت حسین امیر المومنین کے دروازے پہ تشریف لے آئے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آئے تو دروازہ بند، دروازے پہ دیکھا عبداللہ ابن عمر کھڑا تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا سے ملنے آیا تھا، بابا اندر میٹنگ میں مصروف ہیں، معاویہ سے کوئی بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تو مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں، یہاں بیٹھ گیا ہوں، کھڑا ہوں اس لیے۔ کہا اچھا۔ حضرت حسین فرماتے ہیں میں نے سوچا بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں کیسے اندر جا سکتا ہوں؟ میں یہ سوچ کے واپس آ گیا کہ بیٹے کو اجازت نہیں ملی، مجھے کہاں ملے گی؟ کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین سے ملاقات ہوئی۔ امیر المومنین سے میں نے عرض کیا، امیر المومنین میں آپ کے پاس گیا تھا، آپ اندر امیر معاویہ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھے۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے کہا میٹنگ میں مصروف ہے، مجھے اجازت نہیں ملی۔ میں نے کہا اس کو نہیں ملی، مجھے کہاں ملے گی؟ میں واپس آ گیا۔ ہائے، اب جو عمر ابن خطاب نے جواب دیا نا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اور میں کہتا ہوں حسینی اور یزیدی کا رولا بنانے والے، حسین کو یزید کے مقابلے میں تولنے والے،
حسین کو یزید کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنے والے، حسین کا یزید کے مقابلے میں موازنہ کرنے والے، سن عمر ابن خطاب کا جواب لکھ۔ عمر ابن خطاب نے اس وقت کہا تھا حسین سے، فقال انت احق بالاذن من ابن عمر، او حسین تو اپنا موازنہ عبداللہ ابن عمر سے کرتا ہے۔ سن، عبداللہ ابن عمر جب بھی آئے گا اجازت لے کے اندر آئے گا، اور محمد کا بیٹا حسین جب بھی آئے گا بغیر اجازت کے آئے گا۔ حضرت عمر نے حسین کا موازنہ عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے بھی کیا۔ یزید کیا ہے؟ ایک نہیں، ہزاروں یزید اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں یزید، اللہ کی قسم حسین کے جوتے کے تلوے سے لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا جب سوال ہوا عبداللہ ابن مبارک سے، عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ؟ امیر معاویہ ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کا خوف کر، امیر معاویہ کو عمر بن عبدالعزیز سے؟ کہا امیر معاویہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ گھوڑا جس گھوڑے پہ امیر معاویہ بیٹھے تھے، اس گھوڑے کے ناک میں جمع ہونے والی خاک، گھوڑے کے ناک میں جمع ہونے والی خاک ایک جانب اور عمر بن عبدالعزیز ایک جانب۔ عمر بن عبدالعزیز تو اس گھوڑے کے خاک، گھوڑے کی ناک میں خاک جمع ہونے والی کا بھی مقابلہ، وہ صحابی رسول، امیر معاویہ صحابی رسول، جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جس کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز کر سکتا؟ آپ کو پتہ ہے عمر بن عبدالعزیز کی شان کا؟ پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے اسے، اتنا بڑا مقام، تقوی کا پہاڑ، لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بتاؤ حسین کا مقابلہ یزید کر سکتا ہے؟ خدا کا خوف کرو، کن کو کن کے مقابلے میں تول رہے ہو، کن کو کن کے بارے میں پیش کر رہے ہو؟ حضرت عمر ابن خطاب سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی شان اور رفعت کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے عبداللہ ابن عمر میرے دروازے پہ آئے تو اجازت لے کے اندر آئے گا، حسین جب بھی آئے گا بغیر اجازت کے آئے گا۔ کہتے ہو ان کو مقام کا نہیں پتا؟ ان سے سیکھی ہے، ان سے پڑھا ہے، ان سے جانا ہے ہم نے مقام اہل بیت کو۔ جاؤ امام ذہبی کی اعلام النبلاء اٹھاؤ، مسجد نبوی ہے، لوگ جمع ہیں، امیر المومنین عمر ابن خطاب لوگوں میں کپڑے تقسیم کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کپڑے تقسیم کر رہے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، امیر المومنین کپڑے بانٹ رہے ہیں، تقسیم کرتے کرتے امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے حسنین کریمین آ گئے، نبی کے دو پھول آ گئے، نبی کے نواسے آ گئے، ان کو دیکھو، وہیں ہاتھ رک گیا امیر المومنین کا۔ اب ایک نظر امیر المومنین کپڑے پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر حسنین کریمین پہ ڈالتے ہیں، ہاتھ رک گیا، کیا ہوا؟ کیوں نہیں دیتے؟
کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ کیوں ان کو کپڑا نہیں دیتے؟ امیر المومنین ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ہائے یہ کپڑا ان کی شیان شان نہیں ہے، یہ کپڑا ان کی شیان شان نہیں۔ فوراً آرڈیننس جاری کیا، فبعثا الی الیمن، جاؤ ایک قاصد کو کہو یمن روانہ ہو جائے، وہاں سے خوبصورت کپڑا لے کے آئے، ان کی شیان شان لباس خرید کے لائے۔ وہ گیا یمن سے خوبصورت کپڑا خرید کے لایا، مسجد نبوی میں پھر اجتماع ہوا، حسنین کریمین کو بلایا گیا، وہ خوبصورت خوبرو کپڑا ان حسنین کریمین کو پہنایا گیا۔ ان کو پہنانے کے بعد فاروق اعظم کی نبی کے ان دو پھولوں پہ نظر پڑی تو کیا کہا تھا؟ فقال الان طابت نفسی، ان پہ اس خوبصورت لباس کو دیکھ کے کہا، نبی کے دو پھولوں کے جسم پر خوبصورت لباس دیکھ کے اللہ کی قسم مجھے ٹھنڈ پڑ گئی ہے، میں خوش ہو گیا۔ کہتے ہو یہ محبت نہیں کرتے تھے، یہ پیار نہیں کرتے تھے؟ آؤ اہل بیت سے بھی محبت کرنا سیکھنی ہے تو محمد کے صحابہ سے سیکھو، رسول اللہ کے دیوانوں سے سیکھو، رسول اللہ کے پروانوں سے سیکھو۔ جیسی محبت، جیسا پیار، جیسی الفت، جیسی چاہت ان کو نبی پاک کے صحابہ کو اہل بیت سے تھی، کسی اور کو ہو سکتی؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کی محبت کو آسمان پہ دیکھ کے رب کہہ رہا ہے، رب خوش ہو کے کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، الفت رکھنے والے ہیں۔ لوگوں ہماری دعوت یہی ہے، آؤ اگر سیکھنا چاہتے ہو، پانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے قدموں پہ قدم رکھو۔ یہ ہماری خواہش نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب محمد کے قدموں پہ قدم رکھتے آؤ، نبی کے صحابہ کے قدموں پہ قدم رکھتے آؤ، پھر اپنی منزل کو پاؤ گے۔ ان جیسے مومن بن جاؤ، ان جیسے مسلمان بن جاؤ، تم انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کا پکا اور سچا محب بنائے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 22 ستمبر کو گجرانوالہ کے اندر نشر العلوم میں عظمت صحابہ سالانہ کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہونے جا رہی ہے۔ آپ احباب سے گزارش کروں گا 22 ستمبر کی آج سے تیاری شروع فرمائیں۔ انشاءاللہ 22 ستمبر کو نشر العلوم میں صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں گے، صحابہ کی عظمت کے غلغلے مچائے جائیں گے، ختم نبوت کے پیغام لوگوں تک پہنچائے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى